बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान देखा गया। दौरान ट्रेडिंग हनवेट इंडेक्स 2000 पॉइंट्स कम हुआ। सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं फाइनेंसर्स के और ब्रोकर्स के, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स की शरह में इजाफे की बातें हो रही हैं। इसको लेकर मार्केट शेक हो गई और 2000 पॉइंट्स हनवेट इंडेक्स माइनस हुआ। 73,000 के लेवल से गिरकर हनवेट इंडेक्स दौरान ट्रेडिंग 71,700 के लेवल पर ट्रेड हुआ। इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 19 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर कम होकर 278 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ। इसके अलावा कौमी एयरलाइन की खरीदारी से मुतालिक मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब का बयान सामने आया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत PIA के नए खरीदारों को कर्जा जात की वापसी का टाइम फ्रेम दे, जो मुआहदे हुए हैं उसकी तफसीलात दें, ताकि जो बिड हो रही है उसका जो अमल है वो शफाफ हो, वो बेहतर हो। उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं इस वीडियो बयान में। आपने देखा होगा कि ये जो कोर होल्डिंग कंपनी है, इसकी इस वक्त इक्विटी जो है वो 55 बिलियन नेगेटिव है और उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ जो है वो कोई 200 बिलियन के करीब है। और वो लाइबिलिटी मेनली सिविल एविएशन, PSO और जो है लीजिंग कंपनीज की हैं। तो जहाँ तक लीजिंग कंपनीज हैं उनसे तो आई थिंक रीनिगोशिएट हो के उनसे टेन्योर जो है वो रीस्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को जो है वो ये बताना होगा कि जो सिविल एविएशन को पेएबल होगा और PSO को जो पेएबल है इसके अंदर, उसके लिए वो नए बायर को कितना टाइम मिलेगा। ऐसा ना हो कि वो नया बायर आए और उनका वो स्विच ऑफ कर दें दोनों। इसके अलावा ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने नैपरा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी है। ईद उल अज़हा के बाद ताजिर बरादरी एहतजाज करेगी। नैपरा की अप्रूवल के बाद के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 10 रुपये 1 पैसे का इजाफा कर दिया है। इस हवाले से ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर शजील गोपलानी का वीडियो बयान सामने आया है, आइए देखते हैं। आज नेपरा ने जो 10 रुपये 1 पैसे कराची इलेक्ट्रिक को बिजली में इजाफे के लिए इजाज़त दी है, कराची की ताजिर बिरादरी और कराची की आवाम की तरफ से इसको मुस्तरद करते हैं और नेपरा से गुजारिश कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि खुदारा इस कौम पे रहम करें, इस मुल्क पे रहम करें। दुनिया की सबसे महंगी बिजली कराची वालों को दी जा रही है और उसके बाद बेताशा जो इजाफा है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हो या किसी और चार्जेस में, और ख़ास तौर पे कराची इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट नहीं कराया जा रहा, हम की भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं। और साथ साथ ये बताते चलें बकरीद के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह हम कराची इलेक्ट्रिक के खिलाफ और नेपरा के खिलाफ एहतजाज की कॉल देंगे और कराची की आवाम को हम इंशाअल्लाह रोडों पे लेके आएंगे और कराची की आवाम और कराची के ताजिर मिलके कराची इलेक्ट्रिक का घेराव। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ने आइंदा बजट के लिए हुकूमत को तजावीज़ भेज दी हैं। सेक्शन 233 में ब्रोकेज हाउस में 12% कमीशन के मामले को हल किया जाए, ये एक तजवीज़ उन्होंने दी है। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स में कमी की जाए ताकि इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। कैपिटल गेन टैक्स के ही हवाले से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट नेगेटिव जोन में जा रही है और शदीद मंदी का रुझान देखा जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ने यह भी तजवीज़ दी है कि डिविडेंड पर जो टैक्स है उसको माकूल किया जाए। सुपर टैक्स सेक्शन 4C के नफाज पर भी नज़रसानी की जाए। ये तमाम तजावीज़ भेजी गई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी वफाकी हुकूमत को तजावीज़ भेजी हैं। तो सबका यही जोर है कि वैसे ही टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं स्टॉक एक्सचेंज में, मज़ीद टैक्सेस ना आयद किए जाएँ। अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में एक्टिव क्लाइंटेल का रेशो इंक्रीज़ हो, फाइनेंसर्स आएँ, फाइनेंसर्स एक्टिव हों, तो स्टॉक एक्सचेंज में जो टैक्सेस हैं पहले से ही बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, इनको ना बढ़ाया जाए। इसके अलावा हम प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क भर में 50% से ज़ायद फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। मुख्तलिफ सनती जोन में फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं और जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं उनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। तो एक्सपोर्टर्स का, इंडस्ट्रियलिस्ट का यही कहना है हुकूमत से कि इस बजट के अंदर रिलीफ दिया जाए, एक्सपोर्ट पॉलिसी मुतारिफ कराई जाए, लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट पॉलिसी दी जाए ताकि हम एक्सपोर्ट के टारगेट को मीट कर सकें। वरना जो 50% फैक्ट्रियाँ सिसक के चल रही हैं वो भी बहालत मजबूरी बंद करनी पड़ जाएंगी। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर करने के लिए कोई मरबूत हिकमत अमली मुतारिफ कराए। इसके अलावा प्रोग्राम में हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से भी बात करेंगे। वर्क फोर्स हमारी बाहर जाती है ये सोचकर कि हम बाहर जाएंगे, कमाएंगे और यहाँ पर पैसे भेजेंगे, उससे हुकूमती ख़जाने को भी फ़ायदा होता है। लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामला बहुत तेज़ी से सामने आ रहे हैं। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स जालसाजी कर रहे हैं। तो इन तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे अपकमिंग सेगमेंट्स में। हमारे साथ रहेगा यहाँ वक्त ब्रेक का। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अहमद चुनाय, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आप तब तक कीमती वक्त दिया। कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज था। मार्केट में दौरान ट्रेडिंग हमने देखा 2000 पॉइंट्स कम हुआ।
100 इंडेक्स बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट शेक हो गया है फाइनेंसर का, वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये सारी मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ हैं जिसकी बदौलत इन्वेस्टर्स में पैनिक फैला हुआ है और वो ये समझ रहे हैं कि बजट में कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी कि जिसके बाद मार्केट जो है वो क्रैश कर जाएगी। मैं बड़ा होपफुल हूँ, हुकूमत जो है वो इन तमाम मामलात को बखूबी समझती है और ये तमाम चीज़ें देखते हुए मैं नहीं समझता ज़ाती तौर पे कि कोई ऐसा स्टेप लें कि जिससे स्टॉक मार्केट जो बड़ी मुश्किल से रिवाइव हुई है, एक पॉजिटिविटी पाकिस्तान में आई है, प्राइवेटाइजेशन में पॉजिटिविटी आ गई है, जो प्राइवेटाइजेशन में शेयर डीलिस्ट होंगे या शेयर जो है वो बेचे जाएंगे, उनमें पीआईए जो है वो सरफहरिस्त है। इसके बाद और बहुत सारे जो है वो प्राइवेटाइजेशन में प्रोजेक्ट शामिल हैं, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी शामिल हैं, लिस्टिंग हो रही है बड़ी तादाद में स्टॉक एक्सचेंज में। तो इन तमाम पॉजिटिविटी के होते हुए ये सारी नेगेटिव खबरें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट को सेंटिमेंट ख़राब करने के लिए है और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि हुकूमत जो है वो इन तमाम मामलात को, जैसा कि मैंने कहा, कि बखूबी समझती है, समझती रहेगी और कोई ऐसा स्टेप नहीं लेगी कि जिससे मार्केट में क्रैश आ जाए, मार्केट में बर्बादी आ जाए। ये मार्केट में जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो ये चाहते हैं कि इस वक्त मार्केट गिरे और फिर वो गिरे हुए दामों में माल खरीदें जी। और इस तरह की न्यूज़ फैलाएं, वो जो है वो मायूस होंगे फिर इंशाल्लाह। अच्छा अहमद साहब, पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ने भी वफाकी हुकूमत को तजावीज़ भेजी हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी हुकूमत को तजावीज़ दी हैं। उन सब तजावीज़ के अंदर एक चीज़ नुमाया है, कैपिटल गेन टैक्स की शरह में इजाफा ना किया जाए और यही भी जो खबर है वो ज़ेर गर्दिश इस पर मार्केट में कि अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45% कैपिटल गेन टैक्स की शरह में इजाफा हो सकता है प्रॉफिट पर। तो ये तो आप लोगों ने अपनी तजावीज़ में भी मेंशन किया है और यही खदशात हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है वो डाउन साइड पे ट्रेड हो रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट के पास अगर 9.5 ट्रिलियन का जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन इस साल का है और अगले साल की 12 दिन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो टैक्सेस में इजाफा ज़रूर होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई इतना सिग्निफिकेंट इजाफा हो कि जिस पे मार्केट जो है वो बुरी तरह क्रैश करे। 2-5% मैं समझ सकता हूँ, कहीं मामूली स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट करनी हो, कहीं ऐसा एडजस्टमेंट करना हो कि जहाँ पर हम अपना रेवेन्यू को जो है वो कलेक्शन को पूरा कर लें, वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये माइनर से एडजस्टमेंट्स होंगे, इतना मेजर जिसको हम 45% की बातें कर रहे हैं, वो मैं नहीं समझता कि वो आएगा। गवर्नमेंट जो है वो उसने सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक की हैं। पिछले 2 साल के अंदर अगर आप देखें तो कहाँ हमारा ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट आसमान से बातें कर रहा था। हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है उसकी हालत ये थी कि अगर $30 बिलियन का एक्सपोर्ट है तो $86 बिलियन का इंपोर्ट था और 30 बिलियन को अगर हम ऑफसेट कर लें हमारी रेमिटेंसेस से तो $26 बिलियन जो है वो हम नेगेटिव में थे ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट की तो हालत ही बुरी थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हमारा ट्रेड डेफिसिट भी जो है वो तकरीबन एक्सपोर्ट के बराबर है और रेमिटेंसेस उसको कवर कर रही हैं और उसके बाद ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बिल्कुल मिनिमम पर आ गया है। एक आधा $1 बिलियन जो है वो होगा। बाकी जो है वो इसमें कोई मेजर जो है मैं नहीं समझता कि कोई स्ट्रक्चरल चेंज आए और थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट, प्राइस एडजस्टमेंट और टैक्स एडजस्टमेंट अपनी जगह पर, लेकिन बाय एंड लार्ज इतना बड़ा कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा कि जिससे मार्केट जो है उसके सेंटिमेंट्स नेगेटिव हों। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के बातें फैलाई जा रही हैं जो ये समझते हैं कि मार्केट जो है उसका जितना भी अपचार्ज उतनी भी बड़ी है जी। उसमें वो रेट में पीछे रह गए हैं। तो इस किस्म की खबरें फैलाकर मार्केट को नेगेटिविटी पे लाना चाह रहे हैं ताकि बाद में जो है वो कम रेट्स पे अपने माल खरीद सकें। अगर बिल फर्ज महल हुकूमत ने वाकई कैपिटल गेन टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया, जो क्या सराहियाँ की जा रही हैं 40 to 45%, तो आप समझते हैं कि ये ज्यादती हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज से और फिर मार्केट को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, ज़ाहिर है कोई भी इज़ाफ़ा, एबनॉर्मल इज़ाफ़ा जो है वो ज़्यादती वाली बात हो जाती है कि जो ऑलरेडी टैक्स सेक्टर है, जो PSX है कि जहाँ 100% वाइट में काम होता है, यहाँ पर तसव्वुर ही नहीं है कि कोई ग्रे और ब्लैक कैपिटल मार्केट में आ जाए। हर चीज़ की केवाईसी है, बैंकों से केवाईसी होती है, स्टॉक ब्रोकर्स की अपनी केवाईसी होती है, फिर उनके पास जो मेंबर्स, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी केवाईसी होती है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है पाकिस्तान की इकोनॉमी का। इस इकोनॉमी को जो है वो ज़ाहिर है बहुत बड़ा जॉल्ट लग सकता है
کہ جہاں اب نارمل انکریز آ جائے. لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں، میرا اپنا ذاتی مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ ایسا کوئی اضافہ جو ہے وہ ہم فورسی نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ. سپر ٹیکس کی شرح میں کمی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں بھی اگر کمی نہیں تو بڑھاوا بھی نہیں آنا چاہیے. اور جہاں آپ نے ریونیو کلیکشن کرنے ہیں، تقریباً 30% ریونیو کلیکشن بڑھانا ہے، وہاں کمی تو بعض خیال میں سمجھتا ہوں تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ 2-3% میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس رینج میں جو ہے وہ کہیں ٹیکسز میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیو اضافہ ہے کہ وہ ہم پاکستان میں، پاکستان کی معاشی ترقی میں اور ہمارے ریونیو کلیکشن میں حکومت کی مدد کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. اچھا احمد صاحب یہ بتائیں بجٹ سے کیا امیدیں ہیں آپ کو؟ دیکھیں ہم نے ریمیٹنس کا ٹارگٹ اچیو نہیں کیا 33 ارب ڈالر، ہم نے ایکسپورٹ کا ٹارگٹ اچیو نہیں کیا 30 ارب ڈالر، ہمارا فسکل ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، ہمارا پاور ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، ہمارے قرضے 75,000 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں مقامی اور بیرونی. تو یہ تمام چیلنجز ہمارے سامنے ہیں اور IMF کی ایما پہ اب یہ بجٹ بن رہا ہے، تو امیدیں کیا ہیں آپ کو؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ جی جہاں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ایکسپورٹ کے ٹارگٹس میٹ ہوئے اور آپ کے ریمیٹنسز کے ٹارگٹ میٹ نہیں ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ازالہ جو ہے وہ کم امپورٹس میں ہو گیا ہے، اور وہ جو ٹارگٹ ہے فسکل ڈیفیسٹ کا وہ تقریباً برابر ہو گیا ہے. جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں جو ہے وہ یہ ازالہ جو ہم نے دوسرے اپنی امپورٹ سے کور کر لیا ہے، جو ہماری جو ایکسپورٹ اور جی ریمیٹنسز کا گیپ ہے؟ جی 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 بالکل وہ کور ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آج اگر مئی کے فگر دیکھیں تو شاید 27 بلین ڈالر ہیں، اور جون کو ایڈ کر لیں تو ہم لیٹ سے 29 کے تک آ جائیں گے. تو 29 کی ریمیٹنسز اور ایکسپورٹ کے بعد ہم شاید 10% کمی میں آتے ہیں. لیکن جہاں وہاں امپورٹس دیکھیں تو امپورٹس بھی تقریباً 10-15% کم ہو رہی ہیں. تو یہ اوور آل فگر جو ہے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ رہتا ہے، جو ڈفرنس ہے، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی انٹیکٹ رہ جاتا ہے. تو اس میں اتنا بڑا کوئی فرق نہیں آیا. مگر ہاں احمد ہمارے صاحب اگر ریمیٹنس اور ایکسپورٹ میں پاکستان پیچھے رہ جائے، اپنا ٹارگٹ اچیو نہ کرے سالانہ، تو یہ بھی تشویشناک بات ہے. دیکھیں وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے. کہیں بہت ساری جگہوں پہ ایمبیشیس ٹارگٹس بھی آ جاتے ہیں. لیکن آپ یہ فیکٹ بھی تو دیکھیں کہ یہاں پر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پچھلے ایک سال میں کتنی بڑھ گئی ہے. ہم نے ساری سبسڈیز بات کی، ہم نے تمام یوٹیلیٹیز پہ بشمول گیس سیکٹر کے اور انرجی سیکٹر میں الیکٹرک کی اگر ہم بات کر لیں تو ہم نے 3 گنا چارجز بڑھا دیے ہیں. تو وہ چارجز بڑھ کر سبسڈیز ختم ہوئی، جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ آ رہا تھا اس میں کمی واقع ہو گئی، اور اس کے ری ایکشن میں ظاہر ہے ایکسپورٹ بھی متاثر ہونی تھی، ریمیٹنسز متاثر نہیں ہونی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں وہ ٹارگٹ بھی 33 بلین ڈالر کا ایمبیشیس ٹارگٹ تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج ہم نے اپنے امپورٹس کو مینیج کر کے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کور اپ کر دیا ہے. جو ہو گیا وہ اپنی جگہ پر ہے. اگلے سال کی پلاننگ جو ہے وہ ہم اپنی ایکسپورٹس کی، اپنی امپورٹس کی، اپنی ریمیٹنسز کی ریشنلائز ہو کر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں بہتر پوزیشن میں رہیں گے. بہت شکریہ احمد صاحب، آپ نے اب تک قیمتی وقت دیا. اگلے بجٹ میں ہم نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی مربوط پالیسی بنانی ہوگی، لانگ ٹرم پالیسی بنانی ہوگی، تاکہ ہماری ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز بہتر ہو سکیں، بیلنس آف پیمنٹس کا جو معاملہ ہے وہ بھی سلجھ جائے اور ہم اپنی لائن ڈرا کر سکیں. یا وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ریمیٹنسز اور ایکسپورٹ یہ دو اہم پہیے ہیں ہماری معیشت کے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ نہ ہم ایکسپورٹ کا ٹارگٹ اچیو کر پائے، نہ ہی ریمیٹنسز کا ٹارگٹ اچیو کر پائے. ایکسپورٹ کا ٹارگٹ گزشتہ بجٹ میں 30 ارب ڈالر رکھا، جو ہم اچیو نہیں کر پائے. ریمیٹنسز کا 33 ارب ڈالر رکھا، وہ بھی ہم اچیو نہیں کر پائے. اب بجٹ میں ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز کے کیا ٹارگٹس ہوں گے اور کیا ہم اچیو کر پائیں گے، اور کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم ایکسپورٹ میں بھی پیچھے رہ گئے اور ریمیٹنسز میں بھی پیچھے رہ گئے. اسی حوالے سے اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں عدنان پراچا، ایکسپرٹ ان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز، اور ویڈیو کال پہ میرے ساتھ موجود ہیں ریاض الدین، سابق صدر سائٹ ٹریڈ اینڈ انڈسٹری. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. ریاض الدین صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا. مجھے یہ بتائیں کہ انڈسٹریلائزیشن اس وقت زبو حالی کی جانب گامزن ہے، ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہم اچیو نہیں کر پائیں گے، مہنگی بجلی، مہنگی گیس کے ساتھ ملک میں انڈسٹریز کا پہیہ کیسے گھومے گا؟ شکریہ آپ کا اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ نے دعوت دی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت انڈسٹریلائزیشن جو ہے زبو حالی کا شکار ہے.
مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہمارا ملک بدقسمتی سے ڈی انڈسٹریلائز ہو چکا ہے. جب تک ہم اس بات کا ادراک اور شعور نہیں رکھیں گے تب تک ہم ری انڈسٹریلائزیشن کی طرف واپس نہیں جائیں گے. سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری نے اپنی تجاویز میں سب سے پہلے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ری انڈسٹریلائزیشن کی پالیسی بنائی جائے. ہمارے پاس باقی تو پالیسیز ہیں، پلاننگ کی بھی ہیں، باقی ایجوکیشن کی اور صحت کی پالیسیز ہیں، لیکن انڈسٹریلائزیشن کی ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. اور اس کے اندر ہماری تمام تر ترجیحات، جس میں ہماری فسکل پالیسی ہے، ٹریڈ پالیسی ہے، مانیٹری پالیسی ہے، تمام پالیسیوں کو جو ہے انڈسٹری کنڈیوسو بنایا جائے. جی دنیا بھر میں انڈسٹری جو ہے وہ ایز این انجن آف گروتھ لی جاتی ہے، اور پاکستان میں حقیقت یہ ہے کہ انڈسٹری جو ہے معیشت کے اندر محض 25% کنٹریبیوٹ کرتی ہے، جبکہ 55% سے زیادہ ٹیکسز اس سے وصول کیے جاتے ہیں، نچوڑے جاتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ سب سے زیادہ برڈن سیکٹر جو ہے وہ انڈسٹری ہے. تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم انڈسٹری کو ایز این انجن آف گروتھ، ایز اے پرووائڈر آف امپلائمنٹ اینڈ ایز کنٹریبیوٹر ٹو ایکسچیکر جو ہے اس کی اہمیت کو ریئلائز کرتے ہوئے اس کے ساتھ مزید سوتیلے پن کا سلوک نہ کریں. اور انڈسٹری کے اندر ہی ایکسپورٹ ہے نا، ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری بھی انڈسٹری کے مجموعی سیکٹر کے اندر ہے. جی اور اس میں تو حال یہ ہے کہ ہم نے 4 گنا گیس کی قیمتیں کر دی ہیں، 2 گنا اور آج بھی 10 روپے اضافہ ہوا ہے، بجلی کی قیمتیں کر دی ہیں، جی ٹیکسز ہم بے پناہ کر رہے ہیں. اور حکومت بدقسمتی سے یہ جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں شنید ہے کہ اسی سیکٹر کو ہی مزید لادنے کی فکر میں ہے. تو یہ تو مرے کو 100 درے مارنے کے مترادف ہوگا. یعنی کوئی توقع نہیں ہے اس بجٹ میں کہ حکومت کچھ ریلیف کا اعلان کرے گی یا کوئی پالیسی بنائے گی لانگ ٹرم انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے؟ دیکھیے اللہ کی رحمت سے تو میں مایوس نہیں ہوتا، لیکن حکومت کی ایسی کوئی سمت نہیں ہے. بار بار وزیر خزانہ سے اپروچ اور بار بار پرائم منسٹر صاحب سے اپروچ، ان سے ملاقات اور ان کی زبانی یقین دہانی، ان کا اس بات پہ اقرار کہ جو قیمتیں ہیں وہ اس حد تک چلی گئی ہیں انرجی کی جس میں انڈسٹری نہیں چل سکتی. انٹرسٹ ریٹ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ 25-27% کے اوپر کون سا کاروبار ہے جو کہ پے کر سکے. لیکن عملی اقدامات اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ حکومت بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے مفاد میں بنا رہی ہے، قوم و ملک کے مفاد میں نہیں بنا رہی ہے. آئی ایم ایف کے مفاد میں بجٹ تیار ہو رہا ہے. عدنان پراچا، ریمیٹنسز کا ٹارگٹ بھی ہم اچیو نہیں کر پائے، ایکسپورٹ کا ٹارگٹ میں بھی اب پیچھے رہ گئے. اب ریمیٹنسز کے ساتھ کیا مسائل ہیں، وجہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. جی دیکھیں، جہاں تک آپ ایکسپورٹ کے ساتھ ریمیٹنسز کو لیتے ہیں تو ریمیٹنسز کا جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا وہ $33 ارب کا رکھا گیا تھا. اب اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ دیکھنے کی تھی کہ ریمیٹنسز کے اگینسٹ ہم اوورسیز پاکستانیز کو ڈیلیور کیا کر رہے ہیں، کس بیسس کے اوپر وہ ریمیٹنسز پاکستان زیادہ بھیجیں. کیا ہم نے اس کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر، کیا پراپرٹی کے اندر، یا دوسری کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ جو کہ زیادہ تر ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہمارے موسٹلی جو ہے 88 to 90% جو ہماری ورک فورس ہے وہ گلف اسٹیٹس کی طرف جاتی ہے، ان کے لیے کیا آؤٹ کم ہوگا. کیا وہ ہر مہینے اپنے گھروں کے اندر صرف خرچے کے پیسے بھیجیں یا پھر وہ وہاں سے کما کے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کے ایسے مواقع اوورسیز پاکستانیز کو پرووائڈ نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے یہ ریمیٹنسز کے اندر یہ کمی دیکھنے میں آئی ہے. لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے ڈالر کا جو اور اوپن مارکیٹ کا جو گیپ تھا وہ اسٹیبل ہوا ہے، اور وہ SIFC کے اور آرمی چیف کے ایکشنز کی وجہ سے ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ دیکھنے میں آیا کہ آپ کی اسٹیبلٹی ایک آئی ہے ریمیٹنسز کے اندر. حوالہ ہنڈی کم ہوئی ہے، جو ہماری انٹیریئر منسٹری ہے اس نے کوئی ایکشنز کیے ہیں جن کی وجہ سے حوالہ ہنڈی کم ہوئی ہے، منیمائز ہوئی ہے. لیکن ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا پڑے گا کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو ترجیحی بنیادوں کے اوپر ایسی کیا چیز آفر کر سکتے ہیں تاکہ وہ پاکستان کے اندر چھوٹی چھوٹی اپنی انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ ہماری زیادہ تر ورک فورس آپ کی لیبر کلاس سے لے کے اور بلو کالر جابس زیادہ کرتی ہے، اور وہ 5 سے 7 سال 10 سال تک جو گلف اسٹیٹس کے اندر رہتے ہیں ان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھریلو خرچوں کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی موٹی پراپرٹی پاکستان کے اندر پرچیز کریں. اب جب ٹیکسوں کی بھرمار اگر پراپرٹی سیکٹر کے اندر کر دی جائے گی تو اس سے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کا جو اعتماد ہے وہ ہم کھو رہے ہیں.
اور اگر ہم اسی طرح کھوتے رہے تو آنے والے وقت کے اندر ہمارے ریمیٹنسز کے اندر اور کمی بھی دیکھنے میں آئے گی. ورک فورس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کتنی ورک فورس پروموٹرز نے باہر بھیجی ہے امپلائمنٹ کے حوالے سے، اور کیا اس میں کمی ہوئی ہے؟ کیا اس کا ریشو آپ لوگوں نے انکریز کیا ہے تاکہ اس کا بھی ایک امپیکٹ آتا ہے ریمیٹنسز میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس موقع پہ شکریہ ادا کروں گا کہ SIFC نے ہمیں ہمارے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ایسوسیشن کو آن بورڈ لیا ہے. اس سے پہلے ہمیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی طرف سے آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا. جہاں تک ورک فورس کی بات کرتے ہیں تو 2023 کے اندر ہم نے 8,62,000 ورک فورس ایکسپورٹ کی تھی اکراس دی ورلڈ، جس میں ہماری جو مین مارکیٹ ہے وہ ہماری سعودی عربیہ ہے. سعودی عربیہ میں ہماری 50% ورک فورس لاسٹ ایئر ہم نے ایکسپورٹ کی تھی. اور اوور آل اگر آپ گلف اسٹیٹس کو دیکھیں تو 88 سے 91% ہماری ورک فورس تمام گلف اسٹیٹس کی طرف جاتی ہے. ہمارا ورک فورس 2024 کے اندر ڈکلائننگ فیز میں آیا ہے. پچھلے 5 مہینوں میں ہماری ورک فورس 2,81,000 ورک فورس جا چکی ہے. اگر ہم 2,81,000 کی ریشو اگر ہم کرتے ہیں اس کو گریجولی، اگر ہم باقی 7 مہینوں میں بھی اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 2024 میں ہماری ورک فورس 7 لاکھ یا 7 لاکھ سے کم ہوگی، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے کے اندر 2.25 لاکھ کم ہوگی. اس کی وجوہات کوئی خاص ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہمارا جو UAE کا سیکٹر ہے پچھلے 7 مہینوں سے بند پڑا ہے. UAE کا سیکٹر آپ یہ دیکھیں 22 ممالک کے لیے پابندی بھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے، وزٹ ویزا ہو یا لیبر ویزا ہو. ہاں دیکھیں 22 شہروں کی جو UAE گورنمنٹ کی طرف سے جو پابندی ہے وزٹ ویزے کی، وہ تو ایک الگ چیز ہے. اس میں ہمارے اپنا بھی وہ وزٹ ویزوں پہ جو پابندی ہے 22 شہروں کی، وہ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر ہمارے تھوڑا سا ہمارا اپنا بھی ہے. اس کے اندر قصور یہ ہے کہ ہمارے جو ہے ہمارا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پچھلے سال جو ہماری انفلیشن ریشو جو بڑھی تھی اور ساتھ میں ہمارے جو ان امپلائمنٹ بڑھی تھی، ہماری انڈسٹری بند ہوئی تھی، اور ہمارے جو لوکل انڈسٹری ہماری ایکسپورٹ کی انڈسٹری، تو لوگوں کے اندر اور اسپیشلی یوتھ کے اندر ایک خوف و ہراس پیدا ہو گیا تھا کیونکہ یہاں پہ ان امپلائمنٹ کی ریشو بڑھ رہی تھی. تو ان کے لیے جو ایزی ٹارگٹ تھا وہ تھا کہ وزٹ ٹو امپلائمنٹ جا کے وہاں پہ جا کے جاب سرچ آؤٹ کریں. دیکھیں سعودی عربیہ میں بھی ایک الگ سسٹم ہے، UAE کے اندر ایک الگ سسٹم ہے. تو UAE کمپیریٹیولی ایک ایزی ہے وہاں پہ جانا. تو ہماری ورک فورس وہاں پہ گئی تھی. اس کے اندر سے بہت سے ہماری ورک فورس جو ہے ہماری وہاں پہ ایڈجسٹ ہوئی، جو کہ ہمارے یہ جو فگرز ہیں بیورو آف امیگریشن، اور جو ایڈجسٹ نہیں ہوئی وہ کیا ہوئی؟ دیکھیں جو کیا وہاں پہ جس کی وجہ سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا؟ الٹیمیٹلی ہمارے 100 میں سے اگر 5 سے 10% ایسی ورک فورس جو کہ ہماری ادھر ایڈجسٹ نہیں ہو سکی اور وہ کچھ ایجنٹ مافیا یا ان کی وجہ سے ایبسکانڈنگ کیسز میں آ گئی یا ایسی ایکٹیویٹیز میں جو کہ UAE گورنمنٹ کی طرف سے بین ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ سختی دیکھنے میں آئی ہے. سختی اس وجہ سے دیکھنے میں آئی ہے. ریاض الدین صاحب، ٹیکسز کی بھرمار ہوگی، بجلی سستی نہیں ہوگی انڈسٹری کے لیے، گیس بھی سستی نہیں ہوگی، کرائسز اپنی جگہ پر ہے، تو ایکسپورٹ کو ہم بہتر نہیں کر سکیں گے. تو کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے؟ 100 بیسس پوائنٹ کمی کی باتیں ہو رہی ہیں انٹرسٹ ریٹ میں. اگر وہ کم ہو بھی جاتا ہے تو بھی انڈسٹریز کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. تو کیا اگلی پلاننگ ہونی چاہیے؟ کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے؟ کیا ہوگا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیے بالکل صحیح ہے، وے فارورڈ بالکل کلیئر ہے، اور یہی وے فارورڈ جو ہے ہم نے سجیسٹ کیا ہے، اسٹرانگلی ارج کرتے ہیں، ریکمینڈ کیا ہے ٹو دی فائنانس منسٹر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب. اور وہ یہ ہے کہ آپ اب ٹیکس لگائیں. بالکل ٹیکس لگانا ضروری ہے، گورنمنٹ کو محاصل کی ضرورت ہے. ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے لویسٹ ان دا ریجن ہے، لیکن ٹیکس جو ہے لگائیں ان ٹیکس اور انڈر ٹیکس سیکٹرز کے اوپر. اور یہ حکومت کے پاس جو ہے نا وہ پوری رپورٹ اپنی FBR کی ویب سائٹ پہ پبلشڈ ہے کہ کن کن سیکٹرز کو ایگزمپشن دینے کی وجہ سے اس کا جو اثر ہے خزانے پہ آ رہا ہے. بنیادی طور پہ دیکھا جائے، جیسے میں نے آلریڈی عرض کیا ہے کہ انڈسٹری جو ہے سب سے زیادہ ٹیکس، یعنی آدھے سے زیادہ جو ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہے وہ انڈسٹری دے رہی ہے. تو اب بقیہ جو ٹیکس سیکٹرز ہیں ان ٹیکس یا انڈر ٹیکس، اس کے اندر سب سے پہلی تو ایگریکلچرل انکم ہے، دوسرے نمبر کے اوپر ریئل اسٹیٹ کی انکم ہے. میں ریئل اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا، ریئل اسٹیٹ سے حاصل ہونے والے انکم، خواہ وہ ڈیولپمنٹ میں ہو، خواہ وہ اس کی اسپیکولیٹو سیل اینڈ پرچیز میں ہو یا کوئی بھی ہو. ریئل اسٹیٹ انکم پہ تو ٹیکس ہے، کیپٹل گین ٹیکس ہے، ایڈوانس ٹیکس ہے. جی میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ ابھی اس کا جو پوٹینشیل ہے، جی آپ ریئل اسٹیٹ کی کہہ رہے ہیں؟ جی ریئل اسٹیٹ میں عرض کر رہا تھا کہ ریئل اسٹیٹ میں بالکل ٹیکس انیشیلی انٹروڈیوس کرایا ہے،
لیکن ابھی وہ ٹیکس کے فل پوٹینشیل پہ اس لیے کہ جو ایف بی آر کی یا دوسری ٹیبل ویلیوز ہیں وہ ایکچوئل ویلیو پہ 30-40% پہ کھڑی ہیں، تو اس کی وجہ سے ٹیکس جو ہے ویسے ہی نصف ہے. پھر شرائیں بھی جو ہیں بقیہ کاروبار جیسے کہ انڈسٹری وغیرہ سے بہت کم ہے، جی تو اس کے اوپر جو ہے ریشنلی وہ تو اس کا علیحدہ کبھی پروگرام کر لیں گے، لیکن اس کے اوپر جو ہے یقیناً پوٹینشیل، میں تو ذکر کر رہا تھا کہ جہاں پوٹینشیل ہے. تیسرے نمبر کے اوپر ریٹیل کا سیکٹر ہے، تقریباً 20-22% جو ہے معیشت میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، بالکل. وہ ٹیکس جاتا ہے. تو یہ 3 سیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ جو ٹیکس ایگزمپشن انڈیویجولی افراد کو یا مختلف لوگوں کو دی ہوئی ہیں، پھر وہ کبھی اس پہ پروگرام کریں گے، تفصیل سے بات ہوگی، تو یہاں سے سبسٹینشیل کلیکشن ہو سکتا ہے انڈسٹریز لیکن کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ سال 2024 انڈسٹریز کے لیے کیسا رہے گا؟ آپ تو حال کی بات کر لیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق جو ہے منفی میں ہے 8%. امپلائمنٹ حکومت 8% کہہ رہی ہے کہ ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے. ہمارا اپنا اسٹیمیٹ ہے کہ 12 سے 13% ہے. تو مستقبل تو دور کی بات ہے، ابھی تو حال ہی خراب ہو چکا ہے. ایکسپورٹ نیچے چلی گئی ہے، لوکل پروڈکشن کم ہو گئی ہے، اور حکومت جو ہے وہ اس کا جو ٹیکس کا کلیکشن ہے انڈسٹریز ہے وہ حاصل نہیں کر پائی ہے، باوجود ہے کہ انفلیشن نمبرز ہونے کے. بجٹ سے کوئی خاصی امید نہیں ہے یعنی آپ کو؟ دیکھیے جو خبریں آ رہی ہیں یہ تو بڑی خطرناک ہیں، اور وہ ایگزسٹنگ ہی بزنس کے اوپر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں. جو فارمل سیکٹر آلریڈی جو ہے تقریباً 60 سے 65% ٹیکس دے رہا ہے، جو میں کمپنیز کا ذکر کر رہا ہوں، اور جو اسمال بزنسز ہیں، میڈیم سائز بزنسز ہیں، ایسوسیشن آف پرسنز ہیں، پارٹنرشپس ہیں، پروپرائٹرشپ ہیں، جی. وہ تقریباً 40% ٹیکس دے رہے ہیں. اور انہی کے اوپر اسی طرح سیلریڈ کلاس ہے، وہ سارا طبقہ جو ہے وہ سب ٹیکس سے دیتا زیادہ ہے، ٹیکس سیلریڈ کلاس دے رہی ہے. جی. لیکن ان کے اوپر ہی یہ جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں. اور ویلکم بیک. ریمیٹنسز کا نیٹ ورک ہیومن ٹریفکنگ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور ہیومن ٹریفکنگ کا رجحان ہم دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اسی حوالے سے میں عدنان پراچا سے بات کروں گا. عدنان صاحب یہ بتائیں کہ ہیومن ٹریفکنگ جو ہے وہ ہمارے ملک میں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کے لیے کیوں سدباب نہیں کیے جاتے؟ اور پروموٹرز، ڈیولپمنٹ پروموٹرز کے بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں، بڑے بڑے گھپلے سامنے آ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کے اندر جو پاکستانیوں کو بھیجا گیا جال سازی کے ذریعے اور پھر ان کا نیٹ ورک پکڑا گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں آپ نے اوورسیز پروموٹرز کو تو ہائی لائٹ کر دیا. صرف اوورسیز پروموٹر جال سازی سے نہیں، اوورسیز پروموٹرز جو ہے لائسنس ہولڈرز اتھارٹی ہے فرام منسٹری آف فائنانس، کامرس، اور ہم منسٹری آف ایچ آر کے انڈر آتے ہیں. دیکھیں ہم جتنا بھی ورک فورس بھیجتے ہیں تھرو پراپر چینل اس کو بھیجتے ہیں. ہاں اس کے اندر لوپ ہولز ہو سکتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے اچھے اور برے ہر ٹریڈ میں آپ کو ملیں گے پاکستان کے اندر. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی جو برے لوگ ہیں ہماری ٹریڈ میں بھی، اور اگر وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا نام خراب ہو رہا ہے، تو میں تو درخواست کروں گا اپنی منسٹری سے، ایچ آر سے بھی اور وزارت داخلہ سے بھی، کہ ان کے خلاف پورا ایکشن کریں اور ان کو ایسی قرار واقع سزا دیں جس کی وجہ سے جو ہمارے بیلنس جو ہمارے 97-98% جو پروموٹرز ہیں وہ افیکٹ نہ ہو. کیونکہ دیکھنے میں یہ ہے کہ 1-2% کی وجہ سے ہمارے سیکٹرز بند ہو جاتے ہیں، ہمارے سیکٹرز کی طرف ورک فورس کا رجحان کم ہو جاتا ہے، اور ہماری جو یوتھ جو ہے جو منیمم ریشو جو اس کی جو افیکٹ ہوتی ہے اس کا امپیکٹ ہمارا سوشل میڈیا کے تھرو اتنا پڑ جاتا ہے کہ ہماری ٹریڈ اور ہم لوگوں کو بھی برا کہنا شروع کر دیا جاتا ہے. 300 سے زائد پاکستانی اس وقت سعودی عرب میں جال سازی کے ذریعے وہاں پہ ان کو بھیجا. اب وہ تو پروموٹرز کی جال سازی کا شکار ہو گئے. انہوں نے 6 لاکھ 9 لاکھ روپے کا ویزا خریدا، اور پھر ان کو کہا کہ آپ کو نوکریاں مل جائیں گی، اور پھر ان کو حرمین شریفین میں جو جھانسا دیا ہے خود دام کی نوکریوں کا، وہ تو ان کو نہیں ملی. ان میں سے 23-24 پاکستانی جو ہے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے. ابھی بھی بہت سارے پاکستانی وہاں موجود ہیں. فیصل آباد اور لاہور کا جو یہ ایجنٹ نیٹ ورک ہے، امپلائمنٹ ایجنٹ نیٹ ورک جو فعال ہوا ہے، جس نے آپ لوگوں کو اور دیگر آپ کے پروموٹرز کو جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے، تو ان کی وجہ سے جب ہمارا ریمیٹنسز کا سرکل بھی متاثر ہوتا ہے نا، لوگ باہر نہیں جاتے. تو اس کے لیے آپ لوگ منسٹری سے یا امیگریشن سے، بیورو آف امیگریشن سے رابطہ کرتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی پلاننگ ہے؟ اسی وجہ سے شاید حکومت آپ کو درجہ نہیں دیتی پروموٹرز کو صنعت کا. دیکھیں یہ چیز سمجھیں کہ ہم نے لاسٹ ایئر 4,26,000 ورک فورس ہم نے سعودی عربیہ میں بھیجی ہے، اور آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ 300 کے قریب ورک فورس ہماری سعودی عربیہ میں اس ٹائم پہ اسٹرک ہے. اگر میں اس ریشو کے 300 کے بجائے 500 یا 700 یا 1,000 بھی لے جاؤں تو یہ منیمم ریشو ہے اگینسٹ
4,26,000। जहाँ तक आपने बात की कि वो 300 पाकिस्तानी हमारा सऊदी अरेबिया में स्टक तकरीबन हुआ हमारे जराए हमें ये बता जी, तकरीबन अगर वो 300 को अगर मैं 500 भी गिन लूँ, अगर ये लोग हमारे ओवरसीज़ में हमारे स्टक हुए हैं सऊदी अरेबिया में, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये क्या ओवरसीज़ प्रमोटर ने भेजे हैं कि नहीं। जी, उन्होंने ही भेजे, उनका लाइसेंस हमारे स्क्रीन पे चल रहा है और जी, ये देखें- लाहौर और फैसलाबाद का लाइसेंस है, प्रोमोटर लाइसेंस, और इनके जो कारिंदे वहाँ पर हैं वो भी गायब हो गए हैं। उन्होंने उनको रिसीव किया, फिर अपने नंबर बंद कर दिए। कहने का मकसद ये है कि ये जालसाजी तो हो रही है, बाकायदा तस्वीर आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। देखिए मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश करूँगा कि पहले तो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री और हमारी मिनिस्ट्री ये चीज़ चेक करें कि क्या उस पर प्रोटेक्टर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर तो उस पासपोर्ट के ऊपर, उस वीज़े के ऊपर प्रोटेक्टर हुआ है और वो वहाँ पे जाके तंग हो रहे हैं, तो हमारी वो वर्क फोर्स पाकिस्तान की एम्बेसी को भी अप्रोच कर सकती है और पाकिस्तान की एम्बेसी उनको फैसिलिटेट कर सकती है। अगर इतनी वर्क फोर्स को पता होती मालूमात, तो फिर वो जाते ही क्यों? नहीं, विजिट देखें- वीजे पे, एम्प्लॉयमेंट वीजे का झांसे में आते क्यों वो? देखें, अब ये- बात ये ना कि इस- उन्होंने तो इसी पैसे चीज़- दे दिए। अब यहाँ पे तो प्रोमोटर जो है वो अगर उनको बाहर भेज रहा है और कह रहा है कि भाई हरम में आपको खुदाम की नौकरियाँ मिल जाएंगी, वहाँ पे उनको कोई नौकरियाँ नहीं मिली। फिर उन्होंने वहाँ के जो एजेंट्स हैं जो सऊदी अरब में बैठे हुए हैं उनसे रब्ता किया, फिर उन्होंने अपने नंबर बंद कर दिए। यहाँ पे फैसलाबाद और लाहौर के जो एजेंट माफिया उन्होंने अपने नंबर्स बंद कर दिए। तो देखिए, काली भेड़े तो सब में होती है। देखिए आप गिलानी लोगों में साहब, भी अगर जी, काली जी, भेड़े मैं हैं आपकी- तो उनकी जी। निशानदेही करें। मैं आपकी बात को बिल्कुल आपकी बात को समझ गया हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसी वजह से ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर हमारे ओवरसीज जितने भी प्रमोटर्स हैं जिनके पास परमिशंस होती हैं बाहर भेजने के लिए, वो सर्कुलेट होती हैं, उसके ऊपर डाटा अवेलेबल है। हमारे जितने भी ओवरसीज़ प्रमोटर्स हैं वो इन लिस्ट हैं ब्यूरो की वेबसाइट के अंदर। और एक वीज़ा जिसके ऊपर आप विज़िट वीज़ा लिखा हुआ है, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर अब बच्चों के अंदर इतनी तो अवेयरनेस होनी चाहिए। एक मैट्रिक पास या 8 क्लास का जो बच्चा भी जो पास है और वो इससे बाहर जा रहा है, मुल्क से बाहर जा रहा है, और उसको ये कहा जा रहा है कि आप एम्प्लॉयमेंट पे जा रहे हैं और वीज़ा के ऊपर अगर विज़िट वीज़ा लिखा हुआ है, तो आप मुझे ये बताएं ना कि उसकी फैमिली में, उसके दोस्त अहबाब में किसी ने वो जस्टिफाई नहीं किया या किसी यानी ने वो चेक प्रोमोटर नहीं किया। सेव है, जाने वाला ही कसूरवार। नहीं, मैं इसके अंदर कसूरवार मैं बच्चे को नहीं कह रहा। बच्चा देखें जितनी भी अब अगर हमारी जो जो अनपढ़ यूथ है, हमारी लेबर है, जिसको आपको पता है अनपढ़ है, अब इतनी ज़्यादा हमारे मुल्क में लिटरेसी तो है। अब बात ये है कि 6-9 लाख रुपए का वो वीज़ा खरीदते हैं और फिर वहाँ पे प्रोमोटर कहते हैं कि आप जाइए और वहाँ पे आपको खुदाम की नौकरियाँ मिल जाएंगी हरमैन शरीफैन में। वो वहाँ जाते हैं। तो बात ये कि ये तो हमारे जो लोग हैं वो तो लेबर क्लास के लोग हैं। अब अगर वो वीज़ा ले रहे हो, वहाँ जा रहा हूँ, ये पूरा एक नेटवर्क है और ये इस तरीके से लोगों को महसूर कर देता है अपने शिकंजे में, तो जाहिर सी बात है उनकी निशानदेही तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल जी। देखें, जैसे आपने बोला कि जी आप 22 से 24 लोग पाकिस्तानी आपके ज़राए के मुताबिक वापस आए हैं, तो इसके अंदर हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, हमारे FIA के डिपार्टमेंट ने उनको अरेस्ट किया होगा। उसके बाद उसका पूरा थॉरली चेकअप होगा कि वो किसके थ्रू गए थे, उसके अंदर अगर कौन से एजेंट माफिया इन्वॉल्व हैं। मैं आपको बताता हूँ, फैसलाबाद और लाहौर में ये एजेंट नेटवर्क है। इनके 7-8 लोग हैं। इनमें जो एजेंट नेटवर्क है उनकी तस्वीरें हमारे स्क्रीन पे चल रही हैं। उनका जो एम्प्लॉयमेंट कार्ड है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कार्ड, उसका जो नंबर है वो भी स्क्रीन पे चल रहा है। वो लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उनके वीडियो बयानात भी हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं। अब बात ये कि पूरा एक नेटवर्क है, इनमें से बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है FIA ने, छापे मारे जा रहे हैं, कुछ भाग गए। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से आप लोगों की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, आप लोगों का सेक्टर डिस्टर्ब हो गया है। इसीलिए आप लोगों को सनद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। अब आप लोग रेमिटेंसेज लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब अगर इनकी वजह से आप लोग प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं तो आप लोगों का फाइनल स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, मैं यही चीज़ आपको बताया कि हम तो बिल्कुल ऑन बोर्ड है इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ। अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री को हमारी फैसिलिटेशन चाहिए या कोई चीज़ उनसे सजेशन मांगेगी तो हम डेफिनेटली उनको अगर वो प्रोवाइड सजेशन करेंगे। ना मांगे तो अगर वो सजेशन वो नहीं भी मांगते तो हमारी सजेशन SIFC के अंदर जाती है। SIFC ने हमें प्रॉपर्ली ऑन इस बोर्ड केस को लिया हुआ पुट है। अप किया आप लोगों ने? नहीं, इस केस को हम कैसे पुटअप कर सकते हैं? मतलब ये केस आप लोगों देखें, की- हम इस केस को कैसे पुटअप, मैंने तो आपसे एक गुजारिश यही की कि पहले तो ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो विजिट वीजे पे गए हैं तो उसके अंदर क्या ओवरसीज प्रमोटर इन्वॉल्व है कि नहीं। हाँ है, ठीक बिल्कुल है। अगर वो हमारे पास इन्वॉल्व शवाहिद है। देखें, अगर वो इन्वॉल्व जी। है और उसके शवाहिद हैं, FIA हमारा एक डिपार्टमेंट वफाक का बिल्कुल। है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, वो वीडियो- उनको वहाँ पे अरेस्ट जो- करेगा हाँ। और उनको सजा मिले। अच्छा, अब चलें कंक्लूजन की तरफ आते जी। हैं। एजेंट जो पकड़े गए हैं या जिनकी तस्वीर सामने आई है या जिनके डॉक्यूमेंट सामने आए हैं और जो वहाँ पे फंसे हुए हैं पाकिस्तानी, उनकी जो वीडियो बयान सामने आए हैं वो यकीनन एक अहमियत तो रखते हैं ना।
اب یہ اہمیت کے جو شواہد ہیں یہ ہمارے سامنے آ گئے. اب اس کیس کو پٹ اپ کیا جائے گا اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسیشن کی جانب سے؟ دیکھیں جیسے ہی ہماری منسٹری یا ہمارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں، ہمارے فیڈرل ڈپارٹمنٹ جو ہے ہم سے اگر ان پٹ مانگیں گے تو ہم ان کو ڈیفینیٹلی ان پٹ بھی پرووائڈ کریں گے، اور اگر وہ شواہد دیں گے کہ جی اس کے اندر آپ کو اگر کوئی اوورسیز پروموٹر انوالو ہے تو ہم کبھی بھی اس اوورسیز پروموٹر کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. ہم ہمیشہ گورنمنٹ آف پاکستان اور اپنے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تاکہ ایسے لوگوں کا کلا کما کیا جائے، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں ہمارا جو جگ رسائی باہر کے ممالک کے اندر ہو رہی ہے وہ نہ ہو. اور میں اس ٹائم پہ گزارش کروں گا ہمارے اوورسیز پاکستانی اگر کوئی اسٹک ہوا پڑا ہے سعودی عربیہ میں اسپیشلی، دیکھیں وہ پاکستان اچھا کے ہماری وزٹ ویزے پہ 6 سے 9 لاکھ روپے لینا امپلائمنٹ کے نام پر، یہ صحیح عمل؟ نہیں، بالکل غلط ہے. میں نے یہی کہا نا کہ پہلے تو ہمیں یہ چیک کرنا پڑے گا کہ امپلائمنٹ پروموٹر انوالو ہے اور وزٹ ویزے پہ اس نے ایسی چیز کی ہے، ایکٹیویٹیز کی ہے، بالکل انوالو ہے، ڈیفینیٹلی پھر اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، پورے نیٹ ورک کو پکڑنا چاہیے. جی بالکل آپ پکڑیں. ہم نے تو کبھی بھی ہم ایسے لوگوں کو کبھی بھی ہم اس کو پازیٹیو وے میں نہیں لیتے، ہم ہمیشہ نیگیٹو لیں گے. اور میں گزارش کروں گا ہمارے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی سعودی عربیہ میں اگر ایسی کسی چیز میں یوئی نے، سعودی عرب نے، خلیجی ممالک نے اسی لیے تو سختیاں لگا دی. اسی لیے تو ہم دیکھیں، اسی لیے آپ 5000 اوورسیز پروموٹروں کو آپ 2 4 5 اگر ایسے جو اگر پروموٹرز ہیں یا کوئی ایجنٹ مافیا ہے اس کے سامنے اگر کھڑا کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم افیکٹ ہو رہے ہیں. ہم تو گزارش اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ میدان میں آئیے اور ایجنٹ مافیا کی نشاندہی کر کے ان کا قلعہ کما کریں. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے اوورسیز پروموٹرز میں ایسے جو ہمارے جو پروموٹر ہیں وہ تھرو پراپر چینل آپ کو ورک فورس بھیجتے ہیں. اگر ایجنٹ مافیا اس کے اندر کوئی انوالو ہے جو کہ لائسنس ہولڈر نہیں ہوتا، نہیں لائسنس آ رہا ہے ان کا، نہیں لائسنس اگر یہ آ رہا ہے تو یہ ہماری ایف آئی اے کے ڈپارٹمنٹ کو چیک کرنا پڑے گا کہ اگر وہ کنیکٹڈ ہے تو اس کے خلاف کارروائی کریں. کارروائی ہونی چاہیے. ہیومن ٹریفکنگ کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ 2-3 ماہ قبل ہم نے دیکھا تھا کہ رومانیہ کے اندر بھی 26 سے 27 پاکستانی پکڑے گئے تھے ہیومن ٹریفکنگ کے معاملے پہ، اور اس حوالے سے ایف آئی اے، اس حوالے سے فرانس، اٹلی اور رومانیہ نے ایک جی آئی ٹی بنائی ہے. پھر سعودی عرب کے اندر یہ ہیومن ٹریفکنگ کا جو سلسلہ ہے جعلی ویزوں کے اوپر یہ بھی ہے. پھر ہم نے یو ای کے اندر دیکھا کہ یو ای کے اندر بھی اوور امپلائمنٹ نے جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پہ لوگ بھیج دیے تھے جاب کے حوالے سے، وہ جاب تھی نہیں وہاں پر. تو یہ تمام سختیاں پہ پاکستان کو جھیلنی پڑتی ہیں. جو لوگ جینون ہیں، جو وائٹ کالر جاب پہ جانا چاہتے ہیں، جو واقعی میں ترسیلات زر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، پھر وہ متاثر ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ایجنٹ مافیا کے خلاف بالکل ہمیں میدان میں آنا ہوگا. اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کو بھی چاہیے کہ ان کی جو ایک ایسوسیشن بنی ہوئی ہے، جب وہ بیورو آف امیگریشن کے سامنے بیٹھیں تو ان کالی بیڑوں کی نشاندہی کریں تاکہ معصوم پاکستانی ان کے شکنجے میں نہ پھنسے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.